عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان الأولياء شکر گزار منبر سلونی سرور متعلبی ابن امن نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لاؤ فتح پیشوائے انبیاء عروت الوثقا کلمت الحسنى سید الاوصیاء امام الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمى خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عید اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری اما بعد فقد قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اظہر عباس اور ساون عباس مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اور بھی جتنے اس گھر سے تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے مالک تمام کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں آل محمد کا کریم خالق شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ اسلام کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرماؤ۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی وہ آواز بلند تر صلوات۔ حضرات زیوکار کوشش کرو کہ سامنے آ جاؤ، آ جائیں سارے ہمیں تسی سامنے اللہم صلی اللہ۔ حضرات زیوکار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز محور قبلہ و کعبہ مقصد مقصود کعبہ مدافع سخن وہ ذات ذی وقار ہے کہ جو آل محمد ہو کر پھر محمد ہے، جو آل محمد ہو کر پھر محمد ہے۔ نبی نے نہیں کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے حسین مجھ سے جو آل محمد ہو کر پھر محمد۔ دنیا کا ہر انسان جب عمل کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ جنت مل جائے۔ نمازیں پڑھتا ہے کس لیے؟ جنت۔ بولیں گے تو لطف آئے گا۔
نمازیں پڑھتا ہے کس لیے؟ جنت۔ روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ جنت۔ حج کرتا ہے کس لیے؟ جنت۔ زکوٰۃ دیتا ہے کس لیے؟ جنت۔ دنیا کا ہر کام، ہر عبادت جنت کے لالچ میں ہوتی ہے، واحد ذکر شبیر ہے جس میں جنت کا لالچ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ واحد ذکر شبیر ہے جس میں جنت کا لالچ کوئی نہیں۔ نمازوں کی صفوں میں دیکھو تو لالچ جنت۔ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ جنت ملے گی۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں جی؟ جنت ملے گی۔ حج کیوں کر رہے ہیں جی؟ جنت ملے گی۔ یہاں ذکر شبیر میں بیٹھے ہوئے ہر بندے سے پوچھے گو، جس کو اٹھا کے پوچھو گو جی ذکر حسین میں کیا کرنے آئے ہو جی، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جنت کے لالچ میں جنت میں جائیں گے، بلکہ جس سے بھی پوچھو گے وہ ایک ہی جواب دے گا، ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ ذکر شبیر میں لالچ ہے۔ بندے نے اللہ کو بھی مانا تو کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ خدا کے ساتھ بھی تعلق رکھا تو لالچ۔ خدا نے جب بندے کو لالچ دیا ہے کہ میرا بندہ یہ کر تو میں تجھے جنت دوں، یہ کر میں تجھے جنت دوں گا۔ یہ خدا نے جب بندے کو جنت دینے کے لیے کہا تو پھر خدا نے کچھ شرطیں رکھی۔ خدا نے کہا بندہ میرا تو نماز پڑھ میں تجھے جنت دوں گا، تو روزہ رکھ میں تجھے جنت دوں گا، تو حج کر میں تجھے جنت دوں گا، تو زکوٰۃ دے میں تجھے جنت دوں گا۔ خدا نے بھی بندے کو ساری عبادتیں لگائی ہے جنت کے لالچ میں۔ انسان بھی اسی لالچ میں عبادت کر رہا ہے، مجھے جنت ملے گی، مجھے جنت ملے گی، مجھے جنت ملے گی۔ مگر جب حسین نے یہ جنت خرید کے بانٹی ہے، پھر حسین نے یہ نہیں کہا تو نمازیں پڑھ تو میں تجھے جنت دوں گا، تو روزہ رکھ تو میں تجھے جنت دوں گا۔ حسین نے کہا اگر تم جنت کے لیے آئے ہو واپس چلے جاؤ، حسین جنت دے گا۔ اگر تم جنت کے لیے کربلا تک، اگر تم کربلا تک اس لیے میرے ساتھ آئے ہو کہ تمہیں جنت چاہیے، حسین تمہاری جنت کا وعدہ کرتا ہے، واپس کیا کہنے حسین تیرے اصحاب کے؟ حسین نے چراغ بجھایا، چراغ پھر جلا تو 72 سورج طلوع ہو گئے۔ 72 سورج طلوع ہوئے تو پھر 72 سورجوں نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ابن علی، اے زہرا کے بیٹے، وہ جنتی کون سی ہیں جس میں آپ نہیں ہیں؟ وہ جنتی کون سی ہے جہاں آپ نہیں ہیں؟ ہماری تو جنت ہی وہی جہاں آپ رہتے۔ خدا نے ساری جنتوں کا ذکر، قرآن کہتا ہے ایک نبی آئے ہیں قوم عاد میں، ایک نبی آئے ہیں کہاں؟ قوم عاد، نام جس کا تھا ہود، حضرت ہود، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آئے کس قوم میں ہیں؟ قوم عاد۔ یہ قوم بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، اس قوم نے بڑے نبی قتل کیے۔ اس قوم کے بارے میں 70 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ یہ اتنی ظالم اور اتنی جابر قوم تھی۔ اس قوم کا بادشاہ تھا شداد۔ کون؟ بولو جی۔ اس قوم کا بادشاہ شداد۔ یہ قوم عاد میں جناب حضرت اللہ یہ تبلیغ کرتے رہے، پوری قوم سے تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے کرتے یہ شداد کے دربار میں۔ کون؟ جناب ہود۔ کون سے نبی؟ جناب، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان تک بات اچھی طرح۔ جناب ہود شداد کے دربار میں پہنچے۔ شداد سے کہا دیکھ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا تو نہیں، خدا وہ ہے، تو ایسے کر اس خدا کو۔ شداد نے کہا کس خدا کو مان؟ اس نے کہا جو نظر نہیں آتا۔ کس خدا کو مانوں؟ جناب ہود نے کہا جو نظر۔ شداد نے کہا عجیب ہے، مانوں بھی اس کو جو نظر بھی نہیں آتا۔ چلو 1 منٹ میں
میں آپ کی مان کے آپ کے خدا کو مان لیتا ہوں. بتا تیرے خدا کو ماننے کے بعد ملے گا کیا؟ تیرے خدا کو ماننے کے بعد ملے گا کیا؟ جناب ہود نے کہا جنت. شداد نے کہا وہ جنت کہاں ہے؟ جناب ہود نے کہا وہ بھی نظر نہیں آتی. وہ بھی نظر. اس نے کہا کمال ہے، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتاؤ اس جنت میں ہے کیا؟ ہود نے بتایا کہ اس جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے کے درخت، چاندی کے پرندے، یاقوت کے محل، سارا نقشہ جناب ہود بتاتے گئے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. شداد لکھتا ہے جب ساری جنت کا نقشہ لکھا گیا نا، شداد نے کہا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہود نے کہا نہیں. شداد نے کہا اگر یہی جنت میں بنا لوں، اگر یہی جنت میں بنا لوں تو پھر کیا تو لوگوں کو کہے گا میری عبادت کرے؟ اسی جنت کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے نا عبادت کر خدا کی. اگر یہی جنت میں بنا لوں، میرا پیغام پہنچائے گا لوگوں کو کہ وہ میری عبادت کرے. ایک لمحے کے لیے جناب ہود خاموش ہوا. پھر جناب ہود وہاں سے چلا. اب اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں نے یہ بنانا ہے. نقشہ بڑا پیارا، نقشہ اتنا قیمتی ہے، میں بناؤں گا صحیح. میں وہ جنت دکھانے لگا ہوں کہ اللہ کے پاس قیمت کتنی ہے جنت، اور حسین کے پاس کتنی. تھوڑی دیر کے لیے اب توجہ کریں گے تو پھر لطف. اب اس نے بنانا شروع کیا. اس نے اپنی جنت کی جو 4 دیواری سونے کی اینٹوں کی بنائی، مشک و عنبر و کستوری کس نے دیواروں میں چنائی، اس سے محل کو بنانا. اندر اس نے سونے چاندی کے درخت لگانے شروع. سونے کے درخت لگاتا، اوپر پرندے بٹھاتا. پھر اس کریم کو کرم میں رحم آیا، یہ پرندے بٹھاتا وہ جان ڈال دیتا. یہ پرندے بٹھاتا وہ ان پرندوں میں جان ڈال دیتا. یہ درخت لگاتا وہ خالق اس درخت میں جان ڈال. پھر اس نے نہریں بنائی شہد کی. اب خدا نے جبرائیل سے کہا ایسے کر، ان نہروں کو چلانے کے لیے اوپر پھونک مار. ان نہروں کو چلانے کے لیے بنا یہ رہا تھا. وہ کرم کتنا کر رہا ہے دشمن کے لیے. کیا میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اب اگر کوئی اچھا کسی برے کی تھوڑی دیر کے لیے مدد کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلقات اچھے ہیں. اچھا اس نے دودھ کی نہریں بنائی. اب دودھ ایک جگہ رک جائے تو خراب ہو جاتا. خدا کو پھر رحم آیا. خدا نے کہا ایسے کر جبرائیل پھونک مار، تیرے نور کی وجہ سے یہ دودھ چلتا رہے، یہ خراب نہ. اب یہ بنتا. اس نے پوری جنت سجا دی. 2 3 4 سال میں نہیں، 300 سال لگائے اس نے جنت بنانے کے. اس نے پوری دنیا سے جو کچھ ملتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہاں تک کہ اس نے اپنے تاج میں لگے نگینے بھی لگا دی. میں نے یہ جنت. اب یہاں جنت مکمل ہوتی جا رہی، اس کے خزانے ختم ہوتے جا رہے. یہاں تک پہنچا کہ اس کے خزانے ختم ہو گئے. اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، جو قیمتی چیز ملتی ہے وہ لے آؤ. میں نے جنت مکمل کرنی ہے. سونا ملتا ہے، چاندی ملتے، جو قیمتی ملتا ہے. رایا لوگوں کو جو کچھ ملا لے. پوری جنت بن گئی. آخر میں بچ گیا دروازہ. ادھر دروازہ بچا، شداد کے پاس دولت ختم ہو گئی، جو کچھ تھا ختم. اب پورا مکان خوبصورت ہو، دروازہ نہ ہو. بندے باتیں کرتے ہیں کہ اتنا خرچہ کیتے بوئی نہیں لا سکے. اس نے خرچہ کیا،
دروازہ نہ لگا سکا، دولت ختم، پریشان کہ اب کیا کریں، اب دروازہ کہاں سے لگانا؟ اب دیکھیے وہ خدا کتنا کریم ہے، اس خدا نے جبرائیل کو بشری صورت میں شداد کے دربار میں بھیجا، جا اسے کہے کہ میں دروازے بنانے والا مستری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دروازے بنانے والا۔ جبرائیل آیا ہے بشری صورت میں، انسانی شکل میں، شداد کے سامنے کھڑا۔ انہوں نے دیکھا بندہ نیا ہے، اس علاقے کا نہیں ہے، اجنبی ہے۔ اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا، اس بندے کو بلا کے بندہ قریب۔ اس نے پوچھا کون؟ جبرائیل نے کہا میں دروازے بنانے والا مستری۔ کہاں سے آیا؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ اچھا کوئی سیمپل دکھا۔ ادھر جبرائیل نے ہاتھ اوپر کیا، اللہ نے اپنی جنت میں سے ایک دروازے کے ایک پلہ جبرائیل کے ہاتھ میں رکھا، یوں سامنے رکھا۔ جبرائیل نے سامنے کیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا اتنا دل فریب دروازہ، اتنی قیمتی چیز تو میرے جنت میں ایک ہی نہیں جتنا قیمتی یہ دروازہ ہے، بول قیمت کیا لے گا؟ جبرائیل نے کہا دروازے کے ایک پلہ آدھی جنت، آدھا دروازہ آدھی جنت۔ اس نے کہا کچھ لین دین والی بات کرے، اگر میں آپ کو اچھا 2 پلے لے لوں پھر پورے دروازے کا؟ جبرائیل نے کہا پوری جنت۔ اس نے کہا پوری جنت تجھے دے دوں، میں نے کیا بنایا؟ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے سودا نہیں منظور، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جبرائیل نے ہاتھ رکھا دروازے پہ، اس نے فوراً رک 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 کچھ لے دے کے کر لیتے ہیں، کچھ بننے والی بات کر۔ اب اس نے وزیروں سے مشورہ کہ دروازہ بھی نہیں جانے دینا، جنت بھی نہیں جانے دینی، جنت بھی بچانی ہے، دروازہ بھی لینا۔ وزیروں نے کیسے کر، لکھ کے دے دے، پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے کہاں کا نہیں ہے، ابھی پکڑ کے مار ڈالیں گے، دروازہ بھی لے لیں گے، جنت بھی بچ جائے گی۔ اس نے لکھ کے دے دیا کہ جنت تیری، دروازہ مجھے۔ جیسے لکھا ہوا جبرائیل کے ہاتھ میں آیا، جبرائیل غائب ہو گیا، دروازہ وہاں رکھا، جبرائیل غائب ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا، ورنہ ہم نے تو مار ہی دینا تھا، پتہ نہیں قوم جنات میں سے تھا، کہاں سے تھا کہاں سے نہیں تھا، اچھا ہوا خود ہی چلا گیا۔ اس نے اپنے مزدوروں سے کہا جلدی جلدی دروازہ لگاؤ، میں اپنی جنت دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، جلدی جلدی دروازہ لگاؤ، میں اپنی جنت دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ پورا قافلہ لے کے، پوری فوج لے کے جنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچا، یہ جنت کا دروازہ کھلا، اندر سے حضرت ہود نکلے۔ اس نے کہا اے ہود تو میری جنت میں کیا کر رہا تھا، تو میری جنت میں کیا کر رہا تھا؟ حضرت ہود نے وہی پرچی ہوا میں لہرا کے کہا اب تیری نہیں ہے، کل سے ہم نے خرید لی ہے، اب تیری نہیں ہے، یہ دیکھ کل سے ہم نے خرید لی ہے۔ شداد نے کہا وہ جو دروازہ لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ ہود نے کہا وہ فرشتہ تھا میرے اللہ کا۔ کہا وہ کس اللہ کا ہے؟ ہود نے کہا وہی جو نظر نہیں آتا۔ وہ اسی خدا کا فرشتہ تھا جو خدا نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے میں قیمت بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے جب شداد کی جنت کو تولا تو شداد کی جنت کے ایک دروازے میں تل گئی، شداد کی جنت اللہ کی جنت کے ایک دروازے میں تل گئی، شداد کی جنت اللہ کے ایک دروازے میں تل گئی۔ اور اللہ نے ایسے ہزاروں دروازے حسین کی جنت میں لگا رکھے ہیں، ایسے ہزاروں دروازے حسین کی جنت میں لگا رکھے ہیں، ایسے ہزاروں دروازے حسین کی جنت میں لگا رکھے ہیں۔ جب اللہ نے شداد کی جنت کو تولا تو جنت کے ایک دروازے میں تل گئی، اور اسی اللہ کی جنت جب حسین نے تولی ہے تو عزادار کے ایک آنسوں میں تل گئی۔ اسی اللہ کی جنت کو جب حسین نے تولا
پھر عزادار کے ایک آنسو میں تل گئے. جنت حسین نے اتنی سستی کر کے بیچی. قرآن کہتا ہے کہ جب شداد پہنچا ہے دروازے پر تو فوراً اللہ نے اسرائیل کو بھیجا ملک الموت کہ اسے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے. یہ دروازے ملک الموت نے روکا. اس کا دیکھ میں نے 300 سال لگا کے بنائی. اللہ سے کہ خرید تو نے لی ہے, ایک نظر مجھے دیکھنے تو دے. خدا نے کہا ایک پلک جھپکنے کی مہلت نہیں دینے سے. تفسیر کہتی ہیں یہاں تک خدا نے کہا ایسے گھوڑے سے گرا جیسے چھپکلی دیوار سے گرتی ہے, اسے ایسے گرا. پھر اس کی روح نکال. میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے, اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا. جو پہلے کر رہا تھا وہ خدا اس وقت کرم کر رہا ہے. خدا کہتا ہے اسے ایسے گرا جیسے چھپکلی دیوار سے گرتی ہے. پھر اس کی روح نکال. اس وقت اس نے کہا اللہ سے کہ ایک نظر دیکھ. اسرائیل نے خدا سے کہا پروردگار تیرے حکم کے آگے نہیں ہے, مگر اگر تو نے پہلے اتنا کچھ دیا ہے اسے, وہ بنا رہا تھا تو روحیں ڈال رہا تھا, وہ بنا رہا تھا تو جان ڈال رہا تھا, پہلے ہی نہ کرتا. وہاں سارا ساتھ دیتا ہے. اب جب وہ دیکھنے کی باری آئی تو اتنا سخت. پروردگار نے کہا اسرائیل تجھے جو حکم دیا ہے وہ کر, جتنا تجھے کہا ہے اتنا کر, اس سے زیادہ آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ سوال لے کے آیا ایک معصوم کے پاس ایک شخص. اللہ جب خدا نے شداد کے ساتھ اتنا کچھ کیا, پھر اتنی سخت موت, آخر وجہ کیا, اس کا جرم کیا تھا؟ امام نے جو جواب دیا ہے, امام فرماتے ہیں جب یہ جنت بنا رہا تھا تو اس کے سپاہی گئے تھے قوم عاد کے گھروں سے سامان لوٹنے. تو اس کے ایک سپاہی نے قوم عاد کی ایک بچی کے کان سے ایک بندہ کھینچا تھا. اس نے قوم عاد کی ایک بچی کے کان سے ایک بندہ کھینچا تھا. جب وہ بندہ کھینچا اس کے کان سے لہو بہیا. بچی نے کان پہ ہاتھ رکھے کہا پروردگار اس کا بدلہ تو نے لینا ہے, اس کا بدلہ تو نے لینا ہے. خدا نے وہ بچی کا بدلہ لیا ہے شداد سے. اس لیے میں کہتا ہوں پروردگار قوم عاد کی ایک بچی تھی جس کے کان سے ایک بندہ کھینچا گیا تھا, تو نے شداد پہ اتنا ظلم کر کے اسے مارا ہے, تو نے ایسے بدل لیا ہے. پروردگار شام غریبہ میں کہاں تھا جب حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی, دونوں کان زخمی تھی, رو رہی تھی. سجاد نے کہا معصومہ بددعا نہیں کرنی. سجاد کی آواز ہے معصومہ بددعا نہیں کرنی. حسین نے کہا میرا نانے کا دین بچ جائے, میرا گھر بچے یا نہ بچے, ہم جتنا روتے رہیں گے. وہ جو شام سے آتی ہے نا وہ میری خطابت سننے نہیں آتی, وہ تمہاری ہائے سننے کے لیے آتی ہے. وہ اپنی فضیلتوں سے بڑی واقف ہے, اسے بڑا پتہ ہے ان کے گھر کی فضیلت کیا ہے, مگر وہ مجھ سے اپنی فضیلت سننے نہیں آتی. وہ اتنا سفر کر کے آتی ہے ہائے سننے کے لیے, وہ تمہارا رونا دیکھنے کے لیے آتی ہے. وہ بہن جو ترس گئی تھی بھائی کو رونے کے لیے, وہ بہن جو ساری زندگی بیٹوں کو نہیں روئی, وہ تم سے ہائے سننے کے لیے آتی ہے. کوشش کیا کرو مجلسوں میں آ کے ان 4 دنوں میں جتنا ہو سکے اتنا گریا کرنا. وہ بقیہ چھوڑ کے تم سے ہائے سننے کے لیے آتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو آپ ہائے نہ کر سکے اور بقیہ والی کہے اے مسلمانوں مجھے نانا کی امت نے پہلے دن بھی خالی بھیجا ہے, اے حسین کے عزاداروں آپ بھی خالی بھیج, مجھے خالی نہ بھیجنا, اس بی بی کو خالی نہ بھیجنا.
وہ تمہاری ہے سننے کے لیے آتی ہے۔ سب سے زیادہ جس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی وہ ہے عباس۔ جس نے سب سے زیادہ مرنے کی اجازت مانگی ہے حسین سے وہ ہے سخی عباس۔ جب 120ویں مرتبہ آئے ہیں نا عباس حسین کے پاس، مولا مرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے غازی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین نے روک کہا غازی اتنی ساری فوجوں میں کوئی بھائی کو اکیلے چھوڑ کے جاتا ہے؟ غازی اتنی فوجوں میں کوئی بھائی کو اکیلے چھوڑ کے جاتا ہے؟ غازی تو جو جا رہا ہے تو میری فوج کے در ہے۔ غازی کی آوازیں مولا تیرے بعد زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا، مولا مرنے کی اجازت۔ حسین کی آواز ہے غازی جا پالنے والی سے پوچھ کے آ۔ میں نے لفظ کہا پالنے والی سے پوچھ کے آ، پتہ نہیں کسی نے لفظ سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا۔ غازی جا پالنے والی سے پوچھ کے آ، تشریح کر دیتا ہوں۔ آج تک سنا ہے کہ صرف اکبر کو عالیہ نے پالا ہے، صرف اکبر کو نہیں غازی کو بھی عالیہ نے پالا ہے، قاسم کو بھی عالیہ نے پالا ہے، اکبر کو بھی عالیہ نے پالا ہے۔ پوری کربلا جوان کر کے جس نے حسین کو دی ہے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ جا پالنے والی سے پوچھ۔ غازی چلتے چلتے وہاں پہ آئے جہاں پہ عالیہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ غازی نے آیت تطہیر پڑھی، مصلی پہ بیٹھی علی کی بیٹی تڑپ گئی، کہا اما فضا عالیہ اجڑ گئی ہے، علی کے لہجے میں مانگنے میرا غازی آ گیا، علی کے لہجے میں مانگنے میرا غازی آیا۔ غازی عالیہ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ عالیہ کی آواز ہے غازی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غازی کی آواز ہے عالیہ مرنے کی اجازت، مجھے زادی مرنے کی اجازت۔ جتنی بھی مضبوط تھی علی کی بیٹی پہلے ماہیے بھی آپ کی طرح تڑپی ہے، پھر رو کے کہتی ہے ٹھیک ہے غازی تو جا رہا ہے نا، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ جب عالیہ نے کہا نا میرے بابا نے سچ کہا ہے، غازی کی آواز ہے بی بی مولا نے کیا کہا تھا؟ بی بی کی آواز ہے غازی تو چھوٹا تھا، میرے بابا نے میرا سر چومنے کی بجائے میرے ہاتھوں کو چوما تھا، میں نے کہا بابا بیٹی کے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ علی کی آواز آئی تھی عالیہ ایک وقت آئے گا ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی۔ غازی میں تیرا قد دیکھتی تھی، میں عرب کے لوگوں کو تجھ سے ڈرتا دیکھتی تھی، غازی میں سوچتی تھی اور جس کے تیرے جیسے بھائی ہوں اور کسی کی جرات اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو، غازی تو جا رہا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے عالیہ قید ہو گئی۔ غازی تو جا رہا ہے، عالیہ کو یقین ہو گیا ہے عالیہ قید ہو گئی۔ اچھا غازی خدا حافظ، اچھا غازی خدا حافظ۔ غازی چلنے لگے، 7ویں قدم پہ غازی پہنچے یا جناب فضہ نے غازی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ فضہ کی آوازیں غازی جاننے سے نہیں روکتی، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھ۔ غازی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، منظر کیا تھا؟ عالیہ ریت اٹھا کے سر میں ڈال رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی بینی دامان سلامت رہیں ہکا منت ہمشیر تے لائی وانے کال ملنے زیور کہہ دیا والے اوکی میں پامن ہیں سمجھائی وانے اوکی میں بولنا نال شرابیاں دے انہیں بول کے ویر بکھائی وانج اللہ اللہ نتر قوم ظالمین وسیعہ